اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب کے جس نے تم سب کو خلقکم اپنے حکم سے پیدا فرمایا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جعل جس نے بنایا، لکم الارض فراشا تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس نے نکالے اس کے ساتھ پھل تمہارے لیے جو رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون سو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ قرآن کریم میں کم و بیش 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہہ کر تمام جہان کے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا بیشتر مقامات پر فرمایا، سینکڑوں مقامات پر، تقریباً 400 سے زیادہ جگہ پر یا ایہا الذین آمنوا فرمایا، لیکن یا ایہا الناس یہ کہہ کر 20 کم و بیش 20 مقامات ہیں جہاں پر یا ایہا الناس کہا، یعنی اے لوگو، اے تمام جہان کے لوگو، یعنی سارے جہان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اگرچہ کوئی ان میں غیر مسلم ہے یا مسلمان ہیں۔ اس مقام پر بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں بھی فرمایا کہ اے تمام جہان کے لوگو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عبادت میں عاجزی اور انتہا درجے کی انکساری ضروری ہے، آدمی اللہ کے حضور قیام کرے تو نہ صرف زبان سے اقرار کرے بلکہ انسان کا پورا جسم بھی گواہی دے کہ میرے جسم کے ایک ایک ریشہ میں تیرے حضور عاجز و بے بس ہے، جبین نیاز جھکائے تو اپنے آپ کو عجز و انکساری کی انتہا تک لے جائے، گویا کہ وہ پسیوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے، زبان جنبش کرے تو اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے، دستے سوال دراز کرے تو سراپا التجا بن جائے، مال خرچ کرے تو اس عاجزی کے ساتھ کہ میں تو مالک کی ملکیت ہی واپس لوٹا رہا ہوں، نہ میرا مال ہے نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ انسان نماز پڑھے تو تشہد میں تینوں طرح کی عبادتوں کا انسان ذکر کرتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یا ایہا الناس اے تمام جہان کے لوگو، اعبدوا ربکم تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم جس نے تم سب کو اپنے حکم سے پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ زندگی کا مقصد متقی اور پرہیزگار بن جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں عبادت کا ایک جامع تصور بھی پایا جاتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں کہ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا مر جانا، للہ رب العالمین یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت اور اسی بات کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس تصور اس آیت مبارکہ میں عبادت کا وسیع ایک تخیل پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی منڈی اور بازار میں ہو تو امانت و دیانت کا نمونہ بن جائے، کسی کے ہاں مزدوری اور خدمت گزار ہو تو وفاداری کا پیکر بن جائے،
حکمران ہو یا کوئی ذمہ داری اٹھائے تو قوم کا خادم اور مالک حقیقی کا غلام بن کر رہے۔ غزے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور شعبہ رب کی غلامی کے لیے وقف کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس لیے انسان کا ہر عمل وقف ہونا چاہیے۔ انبیاء اعظام اپنی دعوت کا آغاز اسی سے ہی کیا کرتے تھے۔ اس عبادت تصور سے ہٹنا مقصد حیات کی نفی اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، جس کا آدمی کو کسی حال میں حق نہیں پہنچتا۔ ایمان، کفر اور نفاق کی بڑی بڑی نشانیوں کے تذکرے کے بعد، جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی صفات پڑھی، بعد میں کفار کے بارے میں 2 آیتیں پڑھی، پچھلا رکوع سارا منافقین کے بارے میں تھا، تو ایمان، کفر اور نفاق کی بڑی بڑی نشانیاں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام طبقات انسانی کو یا ایھا الناس کہہ کر عبادت کا حکم دیتے ہوئے اپنی عبادت کا استحقاق یعنی حق کی یہ دلیل دی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں، تمہارے آباء و اجداد اور سب لوگوں کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اسی نے تمہاری زمین کو فرش بنایا، اسی نے تمہارے اوپر جو آسمان ہے اس کو سائبان یعنی چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا جس سے تمہارے رزق کا بندوبست ہوا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رب نے پیدا کیا، وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ یہ حقائق تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری اور کائنات کی تخلیق اور تمہارے رزق کے بندوبست میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی سہیم نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر ایسے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کے لیے کس طرح جرأت کرتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے؟ لہٰذا تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ توحید ربوبیت اور خالقیت کا شعور دلا کر پوری انسانیت کے ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تاکہ انسان یہ سمجھے کہ کسی غیر کی نہیں بلکہ میں اپنے خالق، رازق اور مالک حقیقی کی عبادت کر رہا ہوں۔ ابتدا میں توحید کے طبعی، فطری اور آفاقی دلائل دیے گئے تاکہ انسان کو توحید سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 22 میں کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا یعنی فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے پھر آگے زمین میں سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا اب تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس حقیقت کو جانتے بھی ہو، تم جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک شرک سے منع فرمایا۔ صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا ما شاء اللہ وشئت، جیسے اللہ چاہیں اور جیسے اللہ کے رسول آپ چاہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلتنی للہ عادلا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے؟ ایسے نہیں کہتے، ایسے کہتے ہیں ما شاء اللہ وحدہ، جو ایک اکیلا اللہ چاہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کا خالق اور پالنے والا، سب کو اپنے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہی نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم یہ 2 آیات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 23 کی طرف۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو اس بات میں شک میں کہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم پکارو اپنے اپنے مددگاروں کو، بلا لو تم اپنے اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے،
فاتقوا النار التی، پس تم سب ڈرو اس جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کی لکڑیاں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھیں، آیت نمبر 23 اور 24 کو سمجھنے کے لیے ایک بات کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں معجزے رونما فرمائے، لیکن سب سے جو زندہ و تابندہ معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں اہل مکہ نے یہ کہا، قریش والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تئیں اپنی طرف سے خود ہی یہ قرآن کریم لکھا ہے، بنایا ہے، یعنی یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یعنی اس کی تنزیل اور نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تو وہ اس چیز میں شک میں پڑ گئے، تو قرآن کریم نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لے آؤ، فاتو بعشر سور مفتریات، 10 صورتیں قرآن جیسی لے آؤ۔ جب اس چیلنج کو ایک وقت گزر گیا، کوئی بھی مرد سامنے نہ آیا، میدان میں نہ آیا، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج میں تھوڑی سی نرمی کر دی۔ پہلے فرمایا تم قرآن جیسی ایک کتاب لے کے آؤ، لیکن وہ کتاب نہ لا سکے، پھر چیلنج میں تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے ہوئے فرمایا فاتو بعشر سور مفتریات، تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ اب ان سے نہ تو قرآن جیسی کتاب لائی گئی، نہ قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دائمی چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم ہو اس چیز میں شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، اگر تم اس میں شک میں ہو، فاتو، پس تم سب لے آؤ۔ اب تم کہتے ہو نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نے یہ قرآن بنایا، تمہیں چاہیے کہ تم سارا جہان مل کے لے آؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، پس تم لے آؤ اس کی مثل، اس کی مانند، اس جیسی، ایز اٹ از، قرآن جیسی ایک کتاب لے کے آؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اب قرآن کریم کے 30 پاروں میں 114 صورتیں ہیں، جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، تو انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد، اس لیول کی آپ لے آؤ۔ حکم تو یہ ہے کہ ایک صورت لے کے آؤ۔ اب تم کیا نہ قرآن جیسی ایک کتاب لا سکتے ہو، نہ قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لا سکتے ہو، نہ تم قرآن کی ایک صورت جیسی ایک صورت لا سکتے ہو۔ بدعو، تم سب پکارو، تم سب بلاؤ، تم سب لے آؤ، شہداءکم، اپنے اپنے گواہ، اپنے اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کتاب بنانے کا کام تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، زمین کے ذرات کی تعداد سے زیادہ، پانی کے قطرات کی تعداد سے زیادہ، جنوں انس ملائکہ اور تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ کتابیں بھی قرآن جیسی لا سکتا ہے، اور ایسی کتابیں اور صورتیں بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی بہت بڑا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، تمام جہان کے لوگوں میں جو علم والے ہیں ان سب علم والوں کے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب سارے جہان کے علم والوں سے اوپر ایک علم والا ہے، یہ اس علم والے اللہ کی ذات کی کتاب ہے قرآن کریم۔ اور فرمایا کہ تم سب بلاؤ اپنے اپنے مددگار، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا بلاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اے کافرو اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو نا، تم کہتے ہو کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، چلو جاؤ ساری کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، بالخصوص جن و انس۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اور اس میں آتا ہے
کہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا الكتاب لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم سب کے سب مددگار بھی بن جاؤ گے نا ایک دوسرے کے، تو تم قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ جب سبھی مل کے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو پھر الزام کیوں دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کتاب قرآن کریم لے آئے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، یعنی کہ ماضی کی تو بات ہی نہیں ہے، ماضی تو گزر گیا، اب ہے موجودہ دور کا، یعنی کہ حال کا ان کو چیلنج ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم ہرگز کر سکو گے، یعنی آگے مستقبل کا بھی چیلنج ہے، حال کا بھی چیلنج، مستقبل کا بھی چیلنج، یہ دونوں چیلنج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے ہو، نہ آگے لا سکو گے، اب تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ فاتقوا النار اللاتی، بس بچو، اگر بچ سکتے ہو تو جہنم کی آگ سے بچو، فاتقوا النار اللاتی، تو ڈرو تم آگ سے، اللاتی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کی لکڑیاں انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو جو کافر، منکر، مشرک اور منافق ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن پتھر کیوں جائیں گے؟ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کیوں جائیں گے؟ پتھر، مفسرین قرآن نے لکھا کہ گندک قسم کے پتھر ہوں گے، جیسے ایک بم ہوتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ پتھر جا کر جہنم میں بلاسٹ ہو جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کی شدت اور حدت میں اضافہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ تم سب بچو، اے لوگو بچو تم جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ پتھر جب جہنم میں گرائے جائیں گے، پہاڑ اور پتھر گرائے جائیں گے، تو وہ جہنم کی آگ کی شدت، حدت اور تیزی میں، تلخی میں اضافہ کریں گے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کن کافروں کے لیے؟ ان منکروں کے لیے، ان نہ ماننے والوں کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ اہل مکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے مختلف بہانے بنایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے نبوت کا منصب جلیلہ کے لیے معاشی اعتبار سے خوشحال، سیاسی لحاظ سے طاقتور اور خاندانی اعتبار سے کسی بڑے قبیلے کا سردار ہونا چاہیے۔ پھر مکہ میں ابو الحکم اور حشام یعنی ابو جہل اور کبھی طائف کے مختلف سرداروں کے نام لیتے تھے، حالانکہ لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا نام جچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ سیرت و صورت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ سب سے بھاری تھا۔ جب اس میں ناکامی کا منہ دیکھتے تو پراپوگنڈا کرتے کہ یہ کلام روم کے فلاں شخص سے خفیہ پیغام رسانی کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے اور دوسرے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ نبوت تو سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتخاب ہوا کرتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا دل نور الہی کا اہل اور کون سی زبان اس کے بیان کرنے پر قادر، اور کون سے کندھے اس بارے گراں کو، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب فقط اتنا ہی دیا کہ جس شخص کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم و مرشد کہتے ہو وہ تو عربی کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں، جبکہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ، حقائق و ہدایت کا بے مثل منبع اور عربی ادب کا شاہکار ہے۔ ان دلائل کے باوجود کفار کو کھلے چیلنج دیے، جن میں ایک زوردار چیلنج یہ تھا کہ ہم نے اپنے محبوب بندے پر قرآن نازل کیا، اگر اس کے من جانب اللہ ہونے پر تمہیں شک ہے، یعنی قرآن کریم کی تنزیل اور نزول اللہ کی طرف سے جو ہے، اس پر اے کافرو اگر تمہیں شک ہے اور تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا جہان کے جنوں انس اور جس کو چاہو اور جب چاہو اپنے ساتھ ملا کر قرآن کریم کی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن یاد رکھنا اب تک یہ نہ ہوا،
نہ قیامت تک ایسا کر سکو گے۔ یہ دائمی چیلنج ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ، لازوال اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اعلیٰ و عرفہ، لازوال اور بے مثال ہے۔ انسانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں ایسا معجزہ عطا کیا گیا ہے جس کی طاقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سخنوروں، قانون دانوں، شاعروں، ادیبوں کو لاجواب کر دیا۔ اس کے باوجود ہر دور کے کافر قرآن کریم کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بالآخر انہیں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا پڑا، جس کی چند مثالیں اب پیش کی جا رہی ہیں تاکہ قرآن کریم کے طالب علم کو معلوم ہو کہ منکرین قرآن کس طرح اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں، لہذا آگ سے بچو جس میں پتھروں اور انسانوں کو جھونکا جائے گا، وہ ان کے ایندھن ہوں گے جہنم کے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیے صالح، یعنی جنہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہیں، جنات، ایسے باغات کے تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا، جب بھی دیے جائیں گے ان کو، منہا، اس میں، من ثمرۃ الرزق، پھلوں میں سے کوئی رزق، قالوا، وہ سب کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی رزق ہے، یہ وہی کچھ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، ھذا الذی، یہ وہی ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور انہیں دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا، ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دو تین باتیں ہیں جو اس آیت نمبر 25 کے حوالے سے ہیں سمجھنے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، وہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یا تو آپ ہمیشہ کا لفظ جب بھی بولے نا تو ہمیشہ بول دیا کرے، بس اس کا مطلب بھی ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی جملے میں ضرب لگانے مقصود ہو تو آپ یہ بول دیا کریں ہمیشہ ہمیش۔ یہ لفظ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ ہمیشہ، یہ غلط ہے۔ اعلیٰ اردو کو دیکھا جائے تو اس حساب سے یہ لفظ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش، یا اتنا ہی بول دیا کریں کہ ہمیشہ۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف کہ وبشر الذین، خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قرآن کریم اور نبوت کے بارے میں شک اور انکار کرنے والوں کو سخت ترین عذاب کا انتباہ فرمایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کامیابی کی نوید اور پیغام مسرت اس آیت مبارکہ میں دیا جو ایمان خالص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ یاد رہے، نیک عمل میں ایمان باللہ کے بعد 3 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی بات اخلاص نیت، نمبر 2 سنت کی اتباع، نمبر 3 فرائض پر ہمیشگی۔ نوافل میں پہلی 2 شرائط لازمی ہیں، تیسری شرط افضل ہے، ضروری نہیں۔ جنت کے پھل شکل و صورت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہم رنگ اور ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو بیری ہے وہ بے خار ہے، یعنی اس کے اوپر کانٹے نہیں ہیں، اور جنت کا جو ایک بیر ہے وہ دنیا کے مٹکا مشکیزہ گھڑے جتنا بڑا ایک جنت کا بیر ہے۔ تو اس طرح وہ جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، جنہیں دیکھتے ہی اہل جنت پکار اٹھیں گے، ان جیسے پھل تو دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے تھے۔ شاید یہ اس لیے ہوگا کہ جنتیوں کو اتنی بھی زحمت اور پریشانی نہ اٹھانا پڑے کہ وہ جنت کے باغات اور پھلوں کے بارے میں فرشتوں سے یا ایک دوسرے سے پوچھنے کی تکلیف اٹھاتے پھریں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا پھل ہے، یہ کون سا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت کے پھل اس لیے دیے جو دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، ایز اٹ از
دنیا کے فروٹس جیسے ہی تھے، اس لیے تاکہ لوگ فرشتوں سے، دوسرے اہل جنت سے کہیں یہ نہ پوچھتے پھریں کہ یہ اس پھل کا نام کیا ہے، اس پھل کا نام کیا ہے، اس پھل کا نام کیا ہے۔ تو اس زحمت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو پھل بھی دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے دیے، لیکن ان کی حیت، شکل، ان کا وہ سائز میں دنیا کے پھلوں سے کہیں بڑے ہوں گے، دنیا کے پھلوں سے کہیں بڑے ہوں گے، 100% بڑے ہوں گے۔ اور وہ جو اہل جنت ہوں گے وہ اب پھل کھائیں گے، تو لہذا پہلے سے ہی ان کی شکلوں اور ناموں سے متعارف اور مانوس ہوں گے، تاکہ انہیں ایک ناواقف بندے کی طرح شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تاہم جنت کے پھل رنگت میں، حجم میں یعنی سائز میں، لذت میں، خوشبو کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہمارے تصورات اور ہماری سوچ اور فکر سے کہیں بڑھ کر مختلف ہوں گے۔ اس طرح جنت کی عورتیں جسمانی علائشوں اور بیماریوں سے پاک، خامدوں کی نافرمانی سے محفوظ اور سوتنوں کے حسد اور رشک سے مبرہ ہوں گی۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں کانوں کی غلاظت ہوتی ہے، صبح فجر ٹائم اٹھیں تو آنکھوں کی غلاظت ہوتی ہے، ناک کی غلاظت ہوتی ہے، منہ سے تھوک، وامٹنگ، کیے وغیرہ کی غلاظت ہوتی ہے، پیشاب، بول و براد اور حیض و نفاس کی، مینسز، ماہواری کی غلاظتیں ہوتی ہیں، جسم سے غلاظتیں مختلف طریقوں سے باہر نکلتی ہیں۔ تو جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی بھی حور ہے یا جنت میں جانے والی خواتین ہیں، وہ ان سب غلاظتوں سے، علائشوں سے، بیماریوں سے، جسمانی عیبوں سے وہ پاک صاف ہوں گی، اور کسی قسم کی ان میں نافرمانی نہیں ہوں گی۔ ان کے حسن و جمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، سبحان اللہ، کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نعمتیں ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ ہی ان کے متعلق کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال پیدا ہوا۔ حضور نے پھر سبحان اللہ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ پارہ نمبر 21 کی سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے چھپا رکھی ہیں۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی ہے، کتاب الرقاق میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی زمین کی طرف جھانک لے تو مشرق و مغرب اور جو کچھ اس میں ہے روشن اور معطر ہو جائے، نیز اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ازواج کا لفظ استعمال فرمایا جس کا معنی جوڑا۔ تو جو اس طرح ہوگا کہ اگر نیک خاتون کا خامند جہنم رسید ہوا تو اسے دوسرے جنتی کی زوجہ بنا دیا جائے گا، اور جس کی بیوی جہنمی ہوگی اسے دنیا کی نیک خاتون عطا کی جائے گی۔ تو قرآن کریم نے عورتوں کی حیا کے پیش نظر یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے خوبصورت مرد ہوں گے، سبحان اللہ، بس یہی فرمایا کہ ان کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرہ ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ مرد کا ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن کریم نے حیا کو پیش نظر رکھا۔ ایسا کہنا قرآن کے اسلوب بیان کے خلاف تھا۔ مرد طبعی طور پر نسبتاً عورتوں سے کم حیا رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ یہ اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دنیا میں نگران بنایا اور جنت میں بھی ان کو عورتوں پر سردار بنائے گا۔ جنتیوں کو یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جنت اور اس کے نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ، اور جنتیوں کو حیات جاوداں حاصل ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے موتی کا ایک خیمہ ایسا ہوگا
جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، وہاں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کے لیے جن کے ہاں وہی جائے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ اہل جنت کی شان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کی صورت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد کے لوگ آسمان میں چمکدار اور خوبصورت ستاروں، حسین ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہی آدمی کی دل کی طرح ہوں گے۔ ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی حسد ہوگا۔ ہر ایک جنتی کے لیے حور العین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جن کی ہڈیوں کا گودا گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ یہ جنت کی جو بیویاں ہیں ان کی شان ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی سورہ رحمان پڑھتے ہیں، وہاں پر جنت کی بیویوں کی 4 خوبیاں ہیں۔ حوریں نوجوان، کنواری اور ہم عمر ہوں گی، یاقوت و مرجان کی مانند ہوں گی، خوبصورت اور خوبصیرت ہوں گی، خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، شرم و حیا کی پیکر، اور انہیں کسی نے ابھی تک چھوا نہیں ہوگا۔ سو واقعہ میں فرمایا کہ حوریں نوجوان، کنواری اور ہم عمر ہوں گی، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی۔ سورۃ صافات میں فرمایا جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی۔ سورۃ صاد میں فرمایا یہ اہل جنت کے اللہ تعالی خوبیاں وہاں کی خواتین کی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، ہرگز نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، جو ایک مچھر کی ہے، فما فوقہا، یا اس سے بڑی ہے، فاما الذین آمنوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک جو حق ہے وہ تو ان کے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ سب کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے، بہذا مثلا، اس سے مثال کا، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی اس بات کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ دیکھیں آج کسی کی پروڈکٹ ہو تو وہ ہر ایک کو دکھاتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، اور یہ میری اپنی ایک تصنیف ہے، میری لکھی ہوئی کتاب ہے، میری کمپنی ہے، میری چیز ہے، یہ میں نے ایجاد کی ہے، یہ میں نے چیز دریافت کی ہے۔ تو انسان اپنی چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جس کے اختیارات میں سب چیزیں ہیں، وہ چاہتا تو زمین و آسمان کا نظام بنتا، وہ نہ چاہتا تو وہ نہ بناتا۔ جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ بڑی سے بڑی چیزوں کی مثال بیان کرے، اپنے عرش کی مثال بیان کرے، وہ چھوٹی سے چھوٹی کو مچھر کی مثال بیان کرے۔ قرآن کریم میں چونٹی کے نام پہ سورۃ نمل ہے، بقرہ کے نام پہ، گائے کے نام پہ ایک سورۃ البقرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز نہیں شرماتی کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی بھی مثال بیان کرے۔ اب ہوا یہ کہ ایمان والوں نے جب سنا کہ ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ مچھر کی مثال ہے، تو سب ایمان والے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بیان کر سکتی ہے، اس کی قدرت ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی حکمت بالغہ سے جو چاہا اس نے زمین میں بنا دیا۔ اب وہ رب چاہے تو مچھر کی مثال بیان کرے، مکھی کی مثال بیان کرے، وہ چیونٹی کی مثال بیان کرے، وہ زمین کے ایک ذرے کی مثال بیان کرے، بڑی سے بڑی چیز آسمان اور زمین اور اپنے عرش کی مثال بیان کرے، تو وہ رب جو چاہے مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں میرے ایمان والے بندوں نے میری ربوبیت کا اعتراف کیا، میری الوہیت کا، مجھے رب ماننے کا اعتراف کیا، تو میں رب اپنے بندوں کو اعتراف کرنے کی وجہ سے ان کو ایمان میں بڑھا دیتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے کافر، انہوں نے کہا اتنا بڑا رب ہے، وہ مثال بیان کرتا ہے ایک مچھر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی،
اور انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہو کہ وہ مچھر کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے کفر میں زیادہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مچھر کی مثال بیان کی ہے نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر اور ضلالت میں زیادہ کر دیا۔ ایمان لانے کی وجہ سے اہل ایمان کو ایمان اور ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلے ہیں۔ تو انسانی فطرت، یہاں پہ ایک نکتہ سمجھے، انسانی فطرت شروع سے ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ جو بات مشکل اور لطیف ہو وہ مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو نہ صرف بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بلکہ وہ بات آدمی کو مدت تک یاد رہتی ہے۔ فطرت کے اس تقاضے اور فہم کی آسانی کے لیے قرآن کریم میں کئی مسائل کو ایگزامپلز کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا۔ بالخصوص توحید کی حقانیت اور شرک کی ناپائیداری اور کو سمجھانے کے لیے جب یہ مثال دی گئی کہ شرک کا عقیدہ اور اس کی متعلقات مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار اور کمزور ہیں، جیسے مضبوط چھت کے ہوتے ہوئے مکڑی کا تانا بانا کمزور ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں ملتا ہے۔ جو نہ ہوا کو روکتا ہے اور نہ ہی مکڑی کا سردی اور گرمی میں دفاع کرتا ہے، بلکہ معمولی ہوا بھی جالے سمیت مکڑی کو اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے، یہی مشرک کے عقیدے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا چھوڑ کر کبھی مردوں کو پکارتا ہے، کبھی بے جان قسم کے درختوں اور پتھروں کو وسیلہ بناتا ہے، یعنی شجر و حجر کو وسیلہ بناتا ہے۔ حالانکہ معبودان باطلہ سے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اس سے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ کس قدر طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ مکھی کی مثال سے یہ بھی واضح ہوا کہ جس طرح عام مکھی پھول اور گندگی پر بیٹھنے سے پرہیز نہیں کرتی، ایسے ہی مشرک توحید اور شرک میں فرق نہیں کرتا اور جگہ جگہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مشرک اور کافر ان مثالوں پر غور کرتے، اپنے باطل نظریہ پر نظر ثانی کرتے۔ الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رب جلیل کو اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں دینے کی، یعنی جیسے مچھر کی ہے، مثالیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایسی مثالیں دینا ذات کبریا کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ مخلوق ہونے کے ناطے تم سب یکساں ہو، سارا جہان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی مخلوقات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی طرف تو غور کیجئے کہ ایک باپ کے بچے حسن و جمال، طاقت و صلاحیت اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود باپ ہونے کے ناطے وہ سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، بلکہ فطرتاً کمزور اولاد کے ساتھ شفقت زیادہ کرتا ہے۔ جب فطرت تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے تو خالق اپنے مخلوق کو کیوں حقیر سمجھے؟ وہ تو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ تو قرآن کریم نے مچھر کی مثال بیان نہیں کی، صرف اشارہ فرمایا ہے، اشارہ کہ کفار کو چکنا اور ذلیل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس چیز کی مثال بیان کرے یا اس کی طرف اشارہ فرمائے، بہرحال ساری کی ساری مخلوق اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں۔ خالق اپنی مخلوق کا تذکرہ کرنے میں عار نہیں سمجھتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایمانداروں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انکار کرنے والوں کے کفر میں وہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آتی ہے آسمان سے بارش ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ زرخیز زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر جاتی ہے۔ گند کے ڈھیر جو ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے، وہ جب گندگی کے ڈھیروں کے اوپر پڑتے تو ان کی بدبو اور سمیل میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہی بات ہے قرآن کریم کی کہ قرآن سنتا ہے ایک ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، اور ایک جو منکر ہے وہ سنتا ہے تو ابو جہل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ چیز
مادی ہو یا روحانی، نظر انسان کو نظر آئے یا اس کی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے وہ ہدایت اور گمراہی کو اپنی ملکیت قرار دے کر اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں۔ تاہم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا طلبگار ہے، اس لیے اس نے انبیاء، فرشتے، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور ہدایت کو پالیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہی کو پسند کرتی رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اختیاری قرار دیا۔ وہ جبراً کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے یذلو کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے وہ گمراہی میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ عہد کر لینے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان یوصل وہ اس کو جوڑے رکھیں، ویقطعون وہ تو اس کو کاٹتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو تمام مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہی عہد لیا ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی پوری اولاد سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، سب نے عہد کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی عہد کی یاد دہانی اور وفاداری کے لیے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، جنہوں نے ہر انداز سے لوگوں کو تجدید عہد اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں فرمائی، لیکن ہر دور کی اکثریت نے اس عہد کی پاسداری کرنے کے بجائے کفر و شرک اور نافرمانی اور سرکشی کو اختیار کیا۔ حالانکہ یہ عہد انسان کی زندگی میں رچ بس گیا تھا۔ انتہا درجہ کے مشرک اور کافر کو بھی شرک اور اس کی کفر کی نشاندہی کی جائے تو وہ چونک اٹھتا ہے اور اپنے کفر و شرک سے انکار کرتا ہے، کیونکہ شرک اور کفر فطرت کے خلاف ہے۔ توحید فطرت کی آواز ہے۔ قرآن کریم نے عہد کے ساتھ میثاق کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے کہ انتہائی پختہ عہد۔ سبحان اللہ، لہذا توحید سے بڑھ کر پختہ عہد کوئی نہیں ہو سکتا۔ فطرت کے خلاف کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، باہمی محبتوں کو توڑنا، وعدوں کو توڑنا، یہ فساد کی جڑیں ہیں۔ دنیا میں انہی کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ناقابل تلافی نقصان پائیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ جس عہد کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تم اس عہد کو توڑتے ہو، زمین میں فساد کرتے ہو۔ جو بندے یہ کام کرتے ہیں وہ تو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جب ہم نقصان کی بات کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا اسلام کا انکار کرنے والے نقصان پائیں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا اسلام کے بغیر دین تلاش کرنے والے نقصان میں جائیں گے۔ سورۃ المجادلہ میں کہا شیطان کی تابع داری کرنے والے نقصان پائیں گے۔ سورۃ زمر میں کہا کہ مشرک نقصان پہنچائیں گے، جو مشرک ہیں وہ نقصان پائیں گے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ کافر نقصان پائیں گے۔ آگے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم سب کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وکنتم امواتا، تم تو سب مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم سب کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھا جائے تو انسان جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے وعدہ کیا کہ یا اللہ پاک تو میرا رب ہے، میں تیری عبادت کروں گا، اس کے بعد پھر انسان کے پاس اگلا جو جہان تھا وہ ماں کے پیٹ کا تھا، پھر اس کائنات میں دنیا میں آیا، پھر مرے گا، پھر قبر میں جائے گا، پھر وہاں پر بھی زندہ ہونا اور مرنا، یعنی سوال و جواب۔ اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ تو سو جا، پھر اس کے بعد محشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، پھر جنت کی زندگی۔
دیکھا جائے تو بار بار حیات ممات، زندہ ہونا مر جانا، زندہ ہونا مر جانا، ان مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گزارا۔ اور اگر ایک نظر دیکھا جائے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں شعور ہوتا ہے، ایک پہلے بھی شعور تھا، عالم ارواح میں جب وعدہ دیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی شعور دیا، پھر قبر میں بھی ہوش و حواس ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں پر بھی سوال و جواب ہوگا، پھر جنت کی زندگی بھی ہوگی۔ تو بار بار حیات و ممات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گزارا، تو اس لیے فرمایا کئی فتق فرون، تم کیسے کفر کرتے ہو باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، تمہاری اصلیت تو یہ ہے کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں اپنے حکم سے پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم سب کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ انسان اپنے خالق کے سامنے بے بس ہیں۔ جب انسان اپنی موت و حیات اور وجود پر اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہ اپنی مرضی سے دنیا میں جائے گا، تو اسے اتنی جرت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، حالانکہ اس کا اپنے اعمال سمیت رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونا ایک یقینی امر ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بے شک انسان کا جسم راکھ کی شکل اختیار کر کے ہواؤں کی نظر ہو جائے، یا پانی میں حل ہو جائے، یا درندے پرندے کھا جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب ذرات کو اکٹھا کر کے انسانی جسم کو روح سمیت اپنے حضور پیش ہونے کا حکم صادر فرمائے گا۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 50، قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، آپ فرمائیں کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی بڑی مخلوق جو تمہارے دل میں آئے۔ تو ایک مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس زمین سے ہی ہم نے تمہیں اپنے حکم سے پیدا کیا، اسی میں ہی ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے یعنی قبر بنائیں گے، اسی میں سے ہی ہم تمہیں نکالیں گے یعنی قبروں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف کی، بڑی معروف حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا تھا، یعنی وہ گناہ کرتا تھا، موت کے قریب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جلا کر راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اگر مجھ پر میرے رب نے قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا اس سے پہلے اس نے کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ اس کی موت پر اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ جمع کر دے۔ جمع کرنے کے بعد اس آدمی کو کھڑا کیا، یعنی اس آدمی سے پوچھا کہ تو نے اس طرح کیوں کیا؟ جواباً اس نے عرض کی اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مارنا بھی ہے، زندہ کھڑا کرنا بھی ہے۔ تو یہ جو ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک تذکرہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 میں بھی آتا ہے کہ جو جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے وہ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ وہ اعتراف کیا کریں گے کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ مجھے موت دی، وہ اس کا اعتراف کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے نا تو جہنمیوں کا اعتراف کرنا، وہ یقین کریں گے کیسے؟ قالو، قرآن کریم میں فرمایا وہ سب جہنمی کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، یا اللہ پاک تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ تو تمام مفسرین نے 2 اموات سے مراد ایک وہ موت لی ہے جو انسان عدم کی حالت میں ہوتا ہے، دوسری موت انسانی زندگی کا خاتمہ، اسی طرح ایک دنیاوی زندگی ہے اور دوسری زندگی جنت یا جہنم والی ہے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کا آج کی نشست کا آخری مقام ہے اور رکوع نمبر 3
پہلے پارے کا مکمل ہو رہا ہے اور آیت نمبر 29 مکمل ہو رہی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جس نے اپنے حکم سے پیدا کیا زمینوں کو، تمام زمینوں کو، جو کچھ اس میں ہے سب کا سب کچھ، تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر اس نے قصد کیا، پھر اس نے ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے، درست درست بنا دیے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس رکوع کی ابتدا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو توحید اور انسانی تخلیق کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب اس خطاب کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو ذکر ہے، وہ خطاب ہے، وہ فرمایا کہ وہ تمہاری حیات و ممات اور فنا و بقا کا مالک ہے، اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ اس نے فقط تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ کی طرف گیا، اللہ وہاں مستوی ہوا، وہاں اللہ کی جیسے شان تھی اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بیٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام و مقام کے پیش نظر یہ چیزیں پہلے اس لیے بنائیں اور سجائیں تاکہ مکین سے پہلے مکان، مہمان سے پہلے دسترخوان، مخدوم سے پہلے خدام، حاکم سے پہلے اس کی ریاست تشکیل پا جائے۔ نہ صرف ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا بلکہ ان کو بنی نوع انسان کے لیے مسخر بھی کیا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ تو ثم استویٰ میں یہ جو لفظ ہے نا استوا، یعنی جس کا معنی ہے قصد کرنا، متمکن ہونا، اس کی یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا، پھر جس طرح اس کی شیان شان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، آیت کے آخر میں واضح فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب وہ زمین و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہے۔ کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی 7 آسمان بنائے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ تقاضا ہم سب سے کر رہے ہیں۔ جو ایمان لائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شامل ہوگا اور جنت کا حقدار بنے گا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کرے گا یقیناً وہ منکر اور کافر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، یا منافق ہوگا، مشرک ہوگا۔ تو یقیناً وہ بندہ اللہ کے عذاب کی جو بنائی ہوئی جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جگہ جہنم بنائی ہے، وہ اس میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔